بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل سنت و جماعت کے علماء دیوبند سے جو اختلاف ہیں ان کی اصل وجہ کیا ہے؟ یعنی لوگوں میں یہ بھی ایک بڑا پایا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں جی تبلیغی جماعت والے آتے ہیں تبلیغ کرنے، دیکھیں نہیں وہ اللہ کی نام بات بتاتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، اور اہل سنت ان کو اپنی مسجد میں رہنے نہیں دیتے، وہ نکال دیتے ہیں۔ پتہ نہیں یہ کیوں لڑتے ہیں، پتہ نہیں کیا وجہ ہے۔ میں چند لمحات میں عرض کروں گا کہ اہل سنت و جماعت کے علماء دیوبند سے اصل اختلاف کیا ہیں۔ انہیں دیوبندیوں کی ان کی تبلیغ سے کوئی تکلیف نہیں ہے، یا یہ بستر اٹھا کے بیچارے وزنی کیوں آتے ہیں، اس سے ان کو کوئی شکوہ نہیں ہے۔ اصل شکوہ دراصل علماء دیوبند اور اہل سنت کا 4 کفریہ عبارات پہ تھا، جن پہ امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے علماء حرمین سے فتوی کفر لکھوایا، اور مکہ و مدینہ کے بے شمار علماء نے لکھ کر دیا کہ جو یہ بندہ عقیدہ رکھے وہ پکا کافر اور دارہ اسلام سے خارج ہے۔ اچھا، وہ چند عقیدے ہیں، مثلا سب سے پہلے یہ میرے سامنے کتاب ہے حفظ الایمان، علامہ اشرف علی تھانوی صاحب کی۔ اچھا، اس کا صفحہ نمبر 13 ہے۔ اس کے اوپر کہتے ہیں، یہ علم غیب کی بات بیان کرتے ہوئے، نبی علیہ السلام کے علم غیب کی بات بیان کرتے کہتے ہیں یہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم لگانا اگر بقول زائد صحیح ہو تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب۔ کہتے ہیں اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم غیب ہے، اگر آپ وہ اس کا عقیدہ رکھتے ہو تو وہ بعض علم غیب کا رکھتے ہو یا کل کا رکھتے ہو۔ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص؟ ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر سبھی بچے کو کہتے ہیں، و مجنون اور پاگل کو کہتے ہیں، بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔ نعوذ باللہ۔ ادھر ذرا کریے، صفحہ نمبر 13 ہے۔ اس کے اوپر مولانا اشرف تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تم علم غیب مانتے ہو، بعض مانتے ہو یا کل مانتے ہو؟ اگر بعض مانتے ہو تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حاصل ہے؟ ایسا نبی پاک کا علم غیب ایسا تو ہر پاگل کو اور جانور کو، ہر بچے کو، اتنا تو ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے۔ نعوذ باللہ۔ اب یہ جو تھا، یہ جو عقیدہ تھا، یہ عقیدہ عین کفریہ ہے۔ اب ایک بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو بچوں اور پاگلوں اور جانوروں کے علم سے تشبیہ دے دے تو یہ عقیدہ سراسر کفر ہے۔ کوئی مسلمان یہ گوارا کرے گا کہ اپنے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے نام کا پوری امت کلمہ پڑھتی ہے، ان کے علم غیب کو وہ جانوروں کے علم سے تشبیہ دے دے، یا کہے وہ بچوں کی طرح تھا، وہ پاگلوں کی طرح تھا؟ نعوذ باللہ۔ ہمیں اس عقیدے سے اختلاف ہے۔ دیوبندی آج کہہ دیں عقیدہ کفریہ ہے ہمارا، ان سے اختلاف ختم ہو جائے گا، لیکن بات یہ ہے وہ اس عقیدہ کو کفریہ نہیں کہتے، وہ کہتے نہیں آؤ ہم تمہیں سمجھائیں گے اس کا مطلب کیا ہے۔ تمہیں مطلب ہمارے شیخ صاحب نے جو بات کی، ہمیں اس کا مطلب، تمہیں اس کا مطلب سمجھ نہیں آیا۔ نعوذ باللہ۔ یعنی وہ اپنے فرقے کا دفاع کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں نہیں نبی علیہ السلام کی بات چھوڑ، تو انہوں نے ٹھیک لکھا ہے، تمہیں غلط سمجھ آئی ہے۔ نعوذ باللہ۔ اس کے بعد مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، یہ رسالہ ہے ان کا الامداد، یہ از مطبع امداد المطاب تھانہ بون، یہ تھانوی صاحب کے علاقے اور شہر کا یہ مطبوع ہے، چھپا ہوا ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 35 ہے۔ اس کے اندر وہی حضرت صاحب کا مرید کہتا ہے کہ میں خواب دیکھتا ہوں کہ کلمہ شریف لا الہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہوں، لیکن محمد رسول اللہ کی جگہ حضور کا نام لیتا ہوں۔ یعنی لا الہ الا محمد رسول اللہ کی جگہ میں کہتا ہوں لا الہ الا نعوذ باللہ اشرف علی رسول اللہ۔ اچھا، وہ کہتے ہیں میں لیتا رہا، میرے دل میں خیال آیا کہ یہ غلط ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد حضرت آگے مرید کیا کہتا ہے؟ مرید کہتا ہے آگے پھر جب میں بیدار ہو گیا، بیدار ہو کے پھر میں نے یہ کلمہ پڑھا تو میری زبان سے، یہ ادھر ذرا لگائیں، میں جب بیدار ہو گیا تو بیدار ہونے کے بعد پھر میری زبان سے وہی کلمہ جاری رہا، تو میں بڑا پریشان ہوا کہ یہ ایسے تو نہیں ہونا چاہیے، یہ تو نہیں پڑھنا چاہیے، یہ تو غلط ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد یعنی میں جب جاگ گیا تو اس کے بعد میں نے کیا کیا؟ میں نے کہا اس عقیدے کو دل سے نکالنے کے لیے مجھے درود شریف پڑھنا چاہیے، لیکن پھر بھی یہ کہتا ہوں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا اشرف علی۔ نعوذ باللہ۔ ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی علی سیدنا و مولانا محمد، ہم رسول اللہ کا نام لیتے ہیں۔ کہتے ہیں میں جاگتے ہوئے، اب یہ جاگتے کے حالت کی بات ہے، حالت بیداری میں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا، نعوذ باللہ، نبی و مولانا اور مولانا اشرف علی۔ اچھا، حالانکہ اب بیدار ہوں، خواب نہیں۔ یہ ذرا تو وہ کہتے ہیں وہ تو خواب کی بات تھی، دیوبندی بیچارے وہ کہتے ہیں خواب کی بات تھی۔ اب یہاں پر وہ کہتا ہے حالانکہ اب بیدار ہوں، خواب نہیں۔
لیکن بے اختیار ہوں، مجبور ہوں، زبان اپنے قابو میں نہیں۔ اچھا، یہ خواب دیکھنے کے بعد اور بیداری میں یہ کرنے کے بعد، یہ کاروائی ڈالنے کے بعد مرید صاحب گئے پیر صاحب کے پاس۔ کس کے پاس؟ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے پاس۔ آگے حضرت صاحب اب کیا کروں؟ آگے لکھا ہے جواب۔ اب جواب کیا دینا چاہیے تھا کہ تم نے بیداری میں یہ کلمہ پڑھا ہے، یہ تو شرک ہے، توبہ کرو، یہ تم نے کفر کیا ہے۔ لیکن مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں اس واقعہ میں تسلی تھی جس کی طرف تم رجوع کرتے ہو، یعنی میں وہ بعون ہی تعالی متبع سنت ہے، یعنی تم نے جو میرے نام کا نعوذ باللہ کلمہ پڑھا اور نبی پاک کی جگہ میرا نام لے کے تم نے درود شریف پڑھا نعوذ باللہ، ان کا یہ تو میری حقانیت کی دلیل تھی نعوذ باللہ۔ اچھا، اس طرح کا ایک کلمہ حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کیا، بعد میں انہوں نے گھونسلہ لگا کے لا الہ الا اللہ جی چشتی رسول اللہ پڑھا دیا۔ اس کے اوپر علیحدہ سے میرا ایک چھوٹا سا کلپ موجود ہے، چشتی رسول اللہ کا دھوکہ، اس ٹائٹل سے، اس کا جواب میں پہلے دے چکا ہوں۔ اس کے بعد یہ دو عبارتیں تھیں۔ اب کیا کوئی گوارا کرے گا کہ وہ اپنے نام کا کلمہ پڑھائے اور بعد میں کہے ہاں تم نے صحیح پڑھا، بالکل ٹھیک پڑھا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو بچوں اور جانوروں کے علم کے برابر قرار دے؟ دوسری عبارت، یہ میرے سامنے کتاب ہے تحذیر الناس، یہ مولانا قاسم نانوتوی صاحب کی کتاب ہے۔ اچھا، اس کا صفحہ نمبر یہ جو میرے پاس ہے، یہ دارالارشاد اردو بازار کراچی کی، اس کا صفحہ نمبر 7 ہے۔ اچھا، یہاں پر کیجئے، اس کے اندر یہ کہتے ہیں مولانا قاسم نانوتوی صاحب کہتے ہیں انبیاء اپنی امت سے ممتاز ہوتے ہیں تو علوم میں ہی ممتاز ہوتے ہیں، باقی رہا عمل، بسا اوقات بہت وقتوں میں بظاہراً امتی مساوی و برابر ہو جاتے ہیں، بلکہ امتی نبیوں سے عمل میں بڑھ جاتے ہیں۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ امتی آتے ہیں، بزرگ آتے ہیں، ان کے اعمال نبیوں سے بھی آگے چلے جاتے ہیں نعوذ باللہ۔ اب کیا یہ عقیدہ کہنا کہ کسی امتی کا عمل، بلکہ ہمارا تو عقیدہ ہے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ افضل الخلق بعد الانبیاء بالتحقیق ہیں، آپ کی زندگی کی ایک سانس رسول اللہ کی ایک سانس کے برابر نہیں ہے، یعنی آپ کی ساری جو زندگی ہے وہ رحمت للعالمین کے ایک سانس کے برابر نہیں ہے، اور یہاں پر کہا جا رہا ہے امتیوں کے عمل نبی سے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد یہ دیوبند کی مطبوعہ، یہ میرے سامنے اس کی کاپی ہے، اس کا صفحہ نمبر 25 ہے۔ اب یہاں پر ذرا کیجیے، صفحہ نمبر 25 ہے۔ اس کے اندر مولانا قاسم نانوتوی صاحب کہتے ہیں اگر بالفرض لفظ سنیے گا، اگر بالفرض زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ جائے تو خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہیں آئے گا نعوذ باللہ۔ یہاں پر انہوں نے کہا اگر بالفرض آ جائے، یعنی آ سکتا ہے، اور قادیانیوں نے اس سے دلیل بنا کے ان کا دیکھو جی آپ کے مولانا صاحب نے لکھا ہے اگر بالفرض آ جائے تو اس طرح ہمارے جو مرزا غلام احمد قادیانی ہے وہ آ گیا ہے تو لہٰذا اسے نبی پاک کی ختم نبوت میں تو کوئی فرق نہیں آتا۔ اس عبارت نے قادیانیوں کو راہ دی۔ اب کیا یہ عبارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے لائق ہے؟ ہمیں اس عبارت سے اختلاف ہے، تبلیغی جماعت سے اختلاف نہیں ہے۔ اچھا، وہ تبلیغی جماعت والے ان کو اگر یہ عبارتیں دکھائیں تو کہتے نہیں میرے بھائی یہ تو رحمت اللہ علیہ تھے، یہ تو بڑے نیک تھے، اب کام انہوں نے کیا ڈالا ہے تو نیک تھے۔ اب جو ان کو نیک کہے ہم اب اس کو اپنی مسجد میں بلائیں اور کہیں جی آئیں ماشاءاللہ، جو لوگ ہمارے نبی علیہ السلام کے علم کو جانوروں اور بچوں کے علم کی طرح کہتے رہے، آپ ماشاءاللہ ان کے ماننے والے آئیں، آپ ہمارے تقریر کریں۔ کوئی مسلمان اس طرح کے عقائد رکھنے والوں کے پاس بیٹھنا بھی گوارا کرے گا؟ کوئی مسلمان ایسا گوارا نہیں کرے۔ اس کے بعد تیسری عبارت، یہ کتاب ہے براہین قاطعہ، یہ کتاب ہے۔ اچھا، اس کا صفحہ نمبر، یہ مطبوعہ دیوبند ہے، اس کا صفحہ نمبر 26 ہے۔ اس کے اندر آگے یہ مولانا خلیل احمد امبیٹوی صاحب یہ لکھتے ہیں، اس کے اندر یہ کہتے ہیں ایک صالح نے فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، ایک نیک بندے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ اچھا، آگے کہتے ہیں خواب میں دیکھنے کے بعد تو آپ کو اردو میں کلام کرتے ہوئے دیکھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اردو میں بات فرما رہے تھے۔ پوچھا آپ کو یہ کلام کہاں سے آ گئی، حالانکہ آپ تو عربی ہیں، یعنی انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ تو عربی ہیں، آپ کو اردو کیسے آ گئی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ نقل کفر نباشت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب سے علماء مدرسہ دیوبند سے ہمارا معاملہ ہوا ہم کو یہ زبان آ گئی، نعوذ، یعنی نبی پاک نے نعوذ باللہ فرمایا کہ جب سے میں دیوبندیوں کے علماء کے پاس آنے لگا ہوں تو یہاں پہ آ کے مجھے یہ زبان آ گئی ہے، یعنی وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ نبی پاک کو زبان ہمارے مدرسے سے آئی تھی۔ یہ عقیدہ صریح کفر نہیں تو اور کیا ہے؟ اور پھر آگے
برائن قاطعہ، اس کا صفحہ نمبر 52 ہے، اس کے اوپر اس کے آگے لکھتے ہیں، کہتے شیطان اور ملک الموت کو یہ وسعت نس ہی سے ثابت ہوئی، بتاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی وسعت کون سی نس قطعی سے ثابت ہے؟ اس کے اندر یعنی مولانا صاحب کہتے ہیں شیطان کا علم تو قرآن سے ثابت ہے، پر نبی پاک کا علم قرآن سے ثابت نہیں ہے۔ یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اب جو بندہ یہ عقیدہ رکھے، ہم کیا اس کو کہیں کہ جی آپ ماشاءاللہ بہت بڑے عاشق رسول ہیں، آپ تو بہت بڑے مومن ہیں ماشاءاللہ، آپ کے تو عقیدہ ہی بڑا پیارا، ہم یہ کہیں؟ اصل اختلاف ہمیں صرف ان عقائد سے ہے، اس کے علاوہ باقی اختلافات فروعی ہیں۔ چوتھی عبارت، یہ میرے سامنے فتاوی رشیدیہ مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب کا، یہ اس کا صفحہ نمبر 218، ادھر حضرت صاحب سے سوال کیا گیا، سوال یہ کیا گیا کہ لفظ رحمت للعالمین یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے یا ویسے بھی کسی پر بولا جا سکتا ہے؟ اب یہ دیکھیے سوال کتنا خطرناک تھا اور جواب اس سے بھی خطرناک۔ حضرت صاحب جواب دیتے ہیں، مولانا رشید احمد صاحب کہتے ہیں لفظ رحمت للعالمین صفت خاصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں، نعوذ باللہ، بلکہ دیگر اولیاء، انبیاء اور علماء ربانیین بھی موجب رحمت عالم ہوتے ہیں، اگرچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ ہیں، اس لفظ کو بطویل بول دے ہوئے تو جائز ہے۔ کہتے ہیں رحمت للعالمین، ہمارے مولانا علماء بھی ہمارے رحمت للعالمین، نبی پاک کی شان کو یہ صرف نہیں ہے کہ رحمت للعالمین، ہمارے علماء بھی رحمت للعالمین ہیں، نعوذ باللہ۔ اب اس کے بعد یہ فتاوی رشیدیہ صفحہ نمبر 265 ادھر لگائیے، یہ تقویت الایمان اور صراط مستقیم کے بارے میں حضرت صاحب سے جب پوچھا گیا کہ آپ کا اس بارے میں کیا رائے ہے، تو حضرت صاحب نے کتنی پیاری بات فرمائی۔ اب دیکھیے سوال کیا گیا، کتاب تقویت الایمان، ایضاح الحق، صراط مستقیم، تینوں کتب کس کی تصنیف ہیں؟ اور کتاب حجت اللہ البالغہ کس کی تصنیف ہے اور ان کے مؤلف کون ہیں؟ حجت اللہ البالغہ مولانا شاہ ولی اللہ صاحب کی ہے، صراط مستقیم اور تقویت الایمان جناب، اب یہ مولانا رشید احمد گنگوئی کہتے ہیں جناب مولانا محمد اسماعیل صاحب شہید رحمت اللہ علیہ کی ہے۔ ابھی ان کے نزدیک یہ رحمت اللہ علیہ ہے، اسماعیل شہید، اس نے کام کیا ڈالا ہے؟ یہ پیچھے اہل سنت کے وہابیوں سے اختلاف، اس کے اندر میں اسماعیل دہلوی کی ساری عبارتیں ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں، اور اس خاندان سے مستفید اور ان کے عقائد و خیالات پر پورا مطلع رسوم مروجہ کو جناب مولانا محمد اسماعیل صاحب رحمت اللہ علیہ نے جس قدر استیصال فرمایا، حق تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ یہ مولانا دیوبندی صاحب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ مولوی اسماعیل صاحب کو جزائے خیر دے، انہوں نے تو کام ہی بڑا کیا دین کا۔ اب کام کیا کیا ہے سنیے، یہ صراط مستقیم ہے۔ اب یہ صراط مستقیم کا صفحہ نمبر 169 اور 170 ہے، اس کے اوپر حضرت صاحب کہتے ہیں اگر نماز میں، یہ ادھر دیکھیے، اس کے اوپر مولانا اسماعیل دہلوی لکھتا ہے اگر نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ جائے تو یہ اپنے بیل اور گدھے کے خیال سے بھی زیادہ برا ہے، نعوذ باللہ۔ اب یہ عقیدہ جو بندہ اپنی کتاب میں لکھے، حضرت صاحب اس کو کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، اس نے دین کی خدمت بڑی کی ہے۔ خدمت کیا کی ہے کہ اس نے کہا نبی کا خیال نماز میں آئے تو بیل اور گدھے کے خیال سے برا ہے۔ اب جو بندہ، ہر مسلمان تمام اپنی فرقہ وارانہ تعصبات کو ایک طرف رکھ کے دیکھے کہ جو بندہ ان عبارات پر ایمان رکھے اور اس طرح کے عقائد امت کو ڈیلیور کرے، کیا اس بندے کو، اس طرح کے لوگوں کو مؤمن سمجھنا کسی کے ایمان کے روا ہے؟ ہمارا علماء دیوبند سے اصل اختلاف ان عبارات کا ہے، جس کی وجہ سے یہ ایک اہل سنت اور دیوبندی ایک علیحدہ علیحدہ پارٹیشن میں دو فرقے چلے گئے، دو جماعتیں بن گئیں۔ اگر آج بھی علماء دیوبند 80 سال 100 سال سے صرف یہی مسئلہ چلا آ رہا ہے کہ آپ ان 4 عبارات سے توبہ کر لیں، لکھ دیں کہ جو انہوں نے لکھا یہ کفر تھا، آپ کا ہمارا اختلاف ختم ہو جائے گا، لیکن 100 سال سے علماء دیوبند ان کفریہ عبارات کا دفاع کرتے آ رہے ہیں اور کہتے ہیں ہاں یہ جو لکھا تھا بالکل زبردست ٹھیک تھا، بالکل صحیح تھا، حق تھا، تمہیں سمجھ نہیں آیا۔ اب نعوذ باللہ رسول اللہ کی شان میں شرک کفریات کیے جائیں اور بندہ ان کا دفاع کرے، کیا یہ کسی مسلمان کے ایمان کے لائق ہے؟ ہمیں دراصل اختلاف ان عبارات سے ہے۔ جب کبھی بھی کوئی بھی ان عبارات کو کفریہ کہہ کر ان سے توبہ کر لے گا، اس سے ہمارا اختلاف ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فرقہ واریت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔